This program is brought to you by Bone strong to mess strong. Nestle, good food, good life. Nestle, good food, good life. In association with हर माह मुनाफा लें, जब चाहे रकम निकालें। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अबसार आलम। आज कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। उन्होंने वहाँ पे पूरे शहर को बंद करवाया, धरना दिया। उस धरने से फिर मरकज़ी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान समेत, उन्होंने खिताब किया और उसके बाद वो धरना पुरअमन तरीके से ख़त्म हो गया। ये बड़ी अच्छी एक बात है कि आज वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिससे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को तशवीश होती। उसी तरह जिस तरह फैसलाबाद में पिछले हफ्ते जब यही शहर बंद करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ गई तो वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी बाहर निकले और जिससे एक फसाद हुआ, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जाँ भाग हो गए। तो शुक्र है और उम्मीद है कि जो लाहौर में अब होने जा रहा है उसमें भी पुरअमन तरीके से बखैर खूबी ये मुजाहरा जो है, धरना जो है, जो शहर बंद करवाने का ऐलान है वो पूरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे मसाइल हैं अवाम के जिन पर शायद तमाम हुकूमतों की तवज्जो नहीं रही, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, या चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत भी बहुत सारे मसाइल का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ इस सियासी बहरान पे तवज्जो किए हुए है जिससे लोगों को शिकायत भी पैदा होती हैं। और MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने तो बहुत सख्त बयानात भी दिए हैं जिसमें उन्होंने बददुआएं दी हैं, उन्होंने वार्निंग दी है मीडिया को और मीडिया हाउसेस को और उनके मालिकान को और एंकर पर्सन को भी कि वो मेरिट पर कवरेज करें। एक टीवी चैनल, एक पार्टी के लिए 15-15 प्रोग्राम्स किए जाते हैं लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया जाता। लेकिन यही शिकायत कभी MQM से भी लोगों को थी। तो अब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पेशावर से में ज्वाइन किया है आयशा गुलालई साहबा ने, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। लाहौर से में ज्वाइन करेंगे अभी कुछ ही देर में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जो तर्जुमान हैं वज़ीर-ए-आज़म के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होंगी समन जाफरी, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। रुबीना साहिबा, ये बताइएगा कि जो आज ज़ाहिर आपकी हुकूमत है सिंध में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ ये किया है, लेकिन सुबह कुछ लगा कि शायद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का बयान भी आया कि लाठी चार्ज हुआ है, लेकिन शर्जील मेमन ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसे आप समझती हैं कि ये जो फ़र्क है लाहौर में और कराची में हैंडलिंग में, ये सियासी जमातों की मैच्योरिटी है या कोई और वजह इसकी? मैं तो इसको सियासी जमातों की मैच्योरिटी ही कहूंगी, क्योंकि इससे कबल भी एक जलसा ये लाड़काना में भी कर चुके हैं। और अबसार साहब, आपको पता है कि लाड़काना की अहमियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के लिए किस तरह से है। लाइक उनके लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक चैलेंज, एक आप उसको समझ लें, मतलब बर्दाश्त से बाहर एक चीज है कि लाड़काना में जहाँ पे हमारे शहीदों की जो है वो तदफीन हुई है उस सरजमीन पे जाके। लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा हमेशा से करती आई और करती रहेगी, कभी भी हमने जो है इस तरह की एजिटेशंस नहीं की जिससे कि पब्लिक को, जिसके अवाम को तकलीफ का बायस बन चुके। वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी हम हासिल कर चुके और कन्फ्रंटेशन की सियासत, क्योंकि हमारे लीडर्स जो हैं वो इसमें अब बिलीव नहीं करते बिल्कुल। बीबी के वक्त से शुरू हुई रिकन्सिलिएशन की बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया और उसी चीज को लेकर हमारे इसको मुफाहमत को, जिसको आप मुफाहमत कह रही हैं, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुकमुका कहती है। देखिए वो कुछ भी कह लें, लेकिन ये है कि क्योंकि अबसार साहब, हमने अपने जो है जितनी तकालीफ और जितनी कुर्बानियों और जितनी मुसीबतों के बाद ये जमहूरियत का तोहफा इस मुल्क को दिया, चाहे जितनी भी हमें तनकीद हमारे पर की जाए, लेकिन हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्मूथ ट्रांजिशन की पावर की, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को। आप बात करते हैं धांधली की, धांधली पर तहफुजात हमारे भी थे। सबसे पहले तहफुजात का जिक्र हमने किया। सबसे पहले जो है हमारे को चेयरमैन साहब आके उन्होंने कहा कि आरओज का इलेक्शन है। और आप तो बात करते हैं रिगिंग इलेक्शन में, हमारे पास तो जिसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की गई। हमें तो इलेक्शन हाथ बांध के, हमें तालिबान के थ्रेट सारा कुछ, उसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के नतायज चूंकि एक नौजायदा डेमोक्रेसी है और एवोल्यूशनरी प्रोसेस में है, इसलिए हमने उसके नतायज को तस्लीम किया। अच्छा, ये बताइएगा कि जो एक बात आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले हो रही थी कि तमाम इश्यूज पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के गिर्द, सियासतदानों के गिर्द हैं।
لیکن مسائل اوجھل ہوتے جا رہے ہیں کہ افسر صاحب دیکھیں ایک ٹرم ہم سنا کرتے تھے کلیکٹیو وزڈم، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہم کلیکٹیو میڈنس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ اجتماعی پاگل پن ہے اور اس کے اثرات جو ہیں یہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد نظر آئیں گے۔ ابھی تو ہم ایک جذباتی لہر میں بہے چلے جا رہے ہیں سب کے سب، لیکن جب یہ جب تھمے گی یہ لہر تو جو تباہی آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آئے گی۔ آپ نے ابھی ہمارے کو چیئرمین کی جو ہماری یوم تاسیس پہ تقریر تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ورکرز بھی جذباتی ہیں، وہ بھی نعرے لگاتے ہیں، ان کو بھی فکر ہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہمارے کو چیئرمین نے ان سے یہ بات کی اپنی تقریر میں کہ بھئی دیکھیں یہ ایوولوشنری پروسیس ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آپ کے ارد گرد بھی تو خطرات ہیں نا، پاکستان کے اندر کے خطرات تو آپ رہنے دیں، آپ کے ارد گرد آپ دیکھیں انڈیا کے سرحدوں میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، یہ کہ انٹرنیشنل سین میں جب آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سنگینی کتنی ہے حالات کی، لیکن یہ انفارچونیٹلی ہم لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے۔ وقتی جو ہے اپنی پاپولیرٹی یا ایک وقتی اس کے لیے ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے مفادات جو ہمارے اپنے پرسنل ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے ملک و قوم کی جو سلامتی ہے وہ اس کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا۔ عائشہ صاحب، کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے وقتی مفادات کے لیے ہم نے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ پاگل پن ہے یا لوگوں کے واقعی مسائل کے حل کی طرف یہی طریقہ ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے فالو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو افسار صاحب۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ روبینہ صاحبہ شی از ریسپیکٹیبل ٹو می، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے جمہوریت کی مضبوطی کی بات کی، لیکن پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں کرپشن کے کتنے ریکارڈز توڑے گئے اور سر محل کس کے ہیں اور نیکلیسز کس کے آ رہے ہیں اور سوئس بینک میں اکاؤنٹس یہ نیکلیسز عائشہ انہیں کے جن کے ساتھ آپ پچھلے 5 سال تھیں، آپ ہماری پارٹی میں تھیں اگر آپ بھول رہی ہیں 2013 تک، اس میں اور پھر ہم تو جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بات کریں، تب بھی وہی اگر کرپشن تھی تو تب بھی کہہ رہے ہیں جس کو یہ پاگل پن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب کے ماشاءاللہ جس طریقے سے نیب ان کی کیسز کو چھپا رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے ہماری ایسی پارلیمنٹ ہے جس کے فلور کے اوپر دونوں پارٹیز کے رہنمائی دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم چور ہو، دوسرا کہتے ہیں تم ڈاکو ہو۔ تو اس قسم کا نظام جب آپ کے ملک میں ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہم ایک دوسرے کو ہم تو اس نظام جو ہے، ہم پاکستان تحریک انصاف کا مقصد کیا ہے؟ حقیقی جمہوریت ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک پیوریفیکیشن ہو، ایسے لوگ آئیں پارلیمنٹ میں جو کہ ایماندار ہوں، جو کہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں۔ اب 2013 کے الیکشنز میں جس طریقے سے ریگنگ ہوئی اور عوام نے جس کو ووٹ ڈالا، ابھی تک وہ سسپیشس ہے کہ کون جنونلی جیتا ہے، الیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اب تو جوڈیشل کمیشن جو ہے، اب تو چلیں اچھی بات ہے کہ اس کے پر مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے پبلک پریشر کی وجہ سے، لیکن پاگل پن جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی قوم جاگ چکی ہے۔ اپنے حقوق کے لیے اگر بات کرنا پاگل پن ہے، اگر کرپشن کے خلاف اٹھنا، اگر اپنے ووٹ کا، اپنے مینڈیٹ کا چوری کرنا، اس کے خلاف بات کرنا اگر پاگل پن ہے، تو میرے خیال سے یہ پھر جمہوریت کی ڈیفینیشن ہم لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو پاکستان تحریک انصاف آج دیکھیں کراچی، پورا کراچی ہمارے ساتھ ہے، پرامن طریقے سے بند ہوا ہے، کسی نے زبردستی نہیں بند کیا۔ پاکستانی قوم جان چکی ہے کہ ونس اینڈ فار آل ہم نے نیکسٹ الیکٹورل پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اس کا آڈٹ کروانا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ آئندہ جمہوریت میں، کیونکہ جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کے حکمران اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھیں گے، آپ کی پیوریفیکیشن نہیں ہوگی آپ کے پروسیس کی، تب تک جو ہے وہ یہ عوام کا جو جس کو کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت اس ملک میں نہیں ہو سکتی، جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ یہ بتائیے گا کہ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اب ظاہرہ کراچی میں جو پرامن مظاہرہ ہوا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھی آدھا حصہ ہے جتنا آپ کا تحریک انصاف کا ہے، کیا یہ مفاہمت ہے یا اس کو بھی مکمکا کہیں گے، اسپیشلی جب کہ 12 مئی کو ایم کیو ایم نے اجازت نہیں دی تھی کسی کو بھی اس طرح وہاں پہ مظاہرہ کرنے کی، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم بھی اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ کل الطاف حسین صاحب نے ویلکم کیا۔ یہ اچھی روایت جنم لے رہی ہے یا کچھ اور ہے اس کے پیچھے؟ افسار صاحب، ایک بات تو یہ کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی، جیسے کہ روبینہ صاحبہ نے کہا، اور مسلم لیگ نون کی بھی پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ دھاندلی زدہ الیکشنز تھے 2013 کے، اور ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ پاکستان میں الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک اچھے پرپس کے لیے، ایک اچھے نیک مقصد کے لیے
प्रेशर कोई डाल रहा है तो उनकी तरफ से अगर कोई इसको वेलकम किया गया तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। पाकिस्तान की पूरी कौम अगर पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो इस फैसले को इंडोर्स कर रही है तो मैच्योरिटी आ रही है, इंडोर्स करना चाहिए। और बात है कि वो उस तरीके से जो है वो इंडोर्स नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त चाहिए कि वो बजाय मुखालफत करने के और एक सस्पिशियस प्राइम मिनिस्टर को कवर अप करने के बजाय वो ये सब ये कहें पॉलिटिकल पार्टीज के ऑडिट होना चाहिए, जुडिशियल कमीशन फौरी तौर पर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको काम शुरू करना चाहिए। जी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ये बताइएगा कि एक तरफ इश्यूज हैं अवाम के, बिजली है, गैस है, उनकी लोड शेडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, अमन अमान की सूरत हाल है, दहशत गर्दी है, बेरोजगारी है। दूसरी तरफ ये पूरा मुल्क, तमाम मीडिया, तमाम इदारे, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी, पार्लियामेंट भी फोकस किया हुआ इस बहरान पे। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरा कर रही, इस बहरान को खत्म क्यों नहीं कर रही? जैसे उन्होंने कहा आयशा साहबा ने कि जुडिशियल कमीशन बनाए जल्दी से। तो मैं आपके सामने दो चीजें पेश करूंगा जी। पहली बात तो ये कि हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है इन तमाम चीजों का जिनका आपने जिक्र किया सदेबाब करने को। आपको मालूम है कि पिछले 15-18 महीने के अंदर 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो चीन से सरमायाकारी के कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं। अगर आप उनकी नौयत देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक मुल्क गवादर से लेकर खुजदार तक एक जाल बिछाया जाएगा सड़कों का, उस जाल के जरिए लोगों की जो रोजगार है वो उनके घर की दहलीज तक लाया जाएगा। आपने ये भी देखा कि मुल्क के अंदर जो डॉलर के साथ जो पैरिटी थी रुपए की, उसको इस्तेहकाम मिला। धरनों की वजह से कुछ नुकसान हुआ मगर वापस अब हम 100 रुपए से नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपने ये भी देखा कि हमारा ज़र्रे मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने ये भी देखा कि हमारी जीडीपी यानी हमारी ग्रोथ जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। आपने ये भी देखा कि पिछले 11-12 साल में सबसे कम जो महंगाई की शरह है, जिसको हम अफरात ज़र कहते हैं, इस वक्त हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। इन तमाम चीज़ों के नतीजे के अंदर आपने ये भी देखा बैनुल अक़वामी कीमतें कम होने से और हमारी मुआशी हालत में इस्तेहकाम आने की वजह से 2 मरतबा एक महीने के अंदर पेट्रोल की कीमत में कमी की गई, लगभग 20 रुपए की कमी, 18 से 20 रुपए की कमी की गई। उसके नतीजे के अंदर जो आज बिजली की कीमत है, आज 30% बिजली की कीमत कम कर दी गई है। पहले 40 या 50 पैसे कम की गई थी और आज 2 रुपए 30 पैसे बिजली की कीमत जो है उसमें कमी कर दी गई है। तो हुकूमत तो अपना काम कर रही है, हुकूमत का काम ही लोगों की खिदमत करना है और वो हम करते रहेंगे। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अच्छा ठीक, दूसरी बात जो आपने कही जी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। पहली बात तो ये कि हमने बड़ा इसको खुशाइंद जाना है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहती है और मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और अवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की एसेंस ही ये है कि लोग मिल बैठ के गाली गलोच करने के बजाय, डंडा सोटा करने के बजाय बैठ के आपस में एक मुफाहमत की फ़ज़ा के अंदर अगर कुछ मामलात हैं जो तय होने वाले हैं उन्हें तय करें। अगर मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ों में तरामीम करनी है तो उनमें तरामीम कर लें। तो हम भी तैयार हैं, गैर मशरूत तौर पे तैयार हैं और PTI भी तैयार है। तो अब इसके अंदर कोई ऐसा मसला तो रह नहीं गया। जहाँ तक इलेक्शन आपने जो बताया जुडिशल कमीशन का ताल्लुक है, हमारी मीटिंग्स तो शुरू हो गई हैं, बातचीत शुरू हो गई है और तरीकाकार हम ये तय कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन तो हम सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं, दे चुके हैं। अब वो कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाना है। अब इंशाअल्लाह हमारी टीम भी और PTI की भी टीम मिल बैठेगी और अगर वो समझेंगे कि हमें इकट्ठे होकर चला जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास तो इकट्ठे चले जाएंगे। अगर वो समझेंगे कि हमें सबको वुकला लेके जाना चाहिए तो वुकला लेकर चले जाएंगे। अगर वो समझेंगे एक और एप्लीकेशन देनी है तो एप्लीकेशन दे देंगे। तो ये तमाम मामलात अब अगले 1, 2, 3 दिन के अंदर तय हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, आपका हक है, आप आवाज उठाएं। अभी पिछले 1-2 महीने के अंदर आपने बेशुमार जलसे किए, लेकिन मेरी सिर्फ ये इल्तमास है, वैसे तो आप जो चाहे कीजिए, लेकिन इल्तमास ये है कि कोई ऐसी चीज ना करें जिससे लोगों का रोजगार जो है उस पर कोई फर्क आए। ठीक है। आप अगर किसी स्टेडियम के अंदर जितने मर्जी लोग लेकर चले जाएं तो उससे वो बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है वो स्कूल जाते रहेंगे, वो लोग बूढ़े बीमार जिन्होंने अस्पताल जाना है वो अस्पताल जा पाएंगे, वो रोज की दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर जिन्होंने रात को अपना चूल्हा गर्म करना होता है वो कर पाएंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश है कि इस वक्त इस माहौल के अंदर जब बातचीत आगे बढ़ रही है तो आप काइंडली थोड़ा सा गुरेज करें किसी भी ऐसी चीज से जिससे इश्तियाल अंगेजी। मुसद्दिक साहब मैं आता हूँ वापस आपके पास भी, लेकिन अभी हमें समन जाफरी साहबा ने ज्वाइन किया है। समन साहब अस्सलाम वालेकुम।
یہ بتائیے گا کہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ الطاف حسین صاحب نے خوش آمدید کہا عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو بھی کہ وہ اپنا دھرنا پرامن طریقے سے یہاں پہ کریں. ہوا بھی آج کراچی میں بہت دہائیوں بعد پہلا موقع کہ کوئی اور سیاسی جماعت کراچی میں اتنا بڑا مظاہرہ کر سکی یا کراچی کو بند کروا سکی. ظاہر ہے اس میں ایم کیو ایم کی طرف سے ایک خوشکن اشارہ بھی تھا. سوال لوگوں کا یہ ہے کہ 12 مئی کو ایم کیو ایم نے یہ بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا, تو کیا ایم کیو ایم نے میچورٹی دکھائی ہے, اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے؟ افسر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے جتنے بھی شرکا ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, قائد تحریک الطاف حسین نے پرسوں جب ہمارا یوم شہداء منایا جا رہا تھا اس تقریر میں بھی انہوں نے اپنی پالیسی واضح کر دی تھی. اور متحدہ قومی موومنٹ ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس طریقے کے مظاہرے کرنا یا اس طریقے کے پروگرامز کرنا, ایونٹس کرنا ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے. ہم کسی بھی جمہوری عمل کے بیچ میں نہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں نہ بنیں گے. آج کا جو بھی مظاہرہ جس طریقے سے جو انہوں نے لاک ڈاؤن کا نام اس کو دیا وہ تو بہرحال عوام ہی بتائیں گے کہ سکسیسفل تھا کہ نہیں سکسیسفل تھا. لیکن بہرحال انہوں نے ایک چیز کی, خوش آئندہ اچھا ہے انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا. لیکن ایک جو بات کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ پرامن نہیں رہا. ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ ٹائرز بھی جلائے گئے, بہت ساری جگہوں پہ روڈز بند بھی کی گئی, فورسفلی بھی کلوزر ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ بات تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ان کا جمہوری حق ہے, انہوں نے کیا. ہم نے کل بھی ویلکم کیا, ہم نے پرسوں بھی اس پہ ویلکم کیا تھا. اینڈ دے پٹ اپ اے شو ہے ان کراچی, ٹھیک ہے, یہ ان کا جمہوری حق ٹھیک ہے. اچھا, لیکن کیا ایم کیو ایم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے؟ دیکھیں افسر, میرے خیال میں یہ بات کرنا اور ایک چیز کو بار بار آپ کس طرح, مطلب آپ متحدہ قومی موومنٹ کی تو میڈیا ٹرائل کرنے کو ہر کوئی تیار رہتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آج کیا اس کے اوپر آپ پروگرام کریں گے؟ آج کراچی میں جو کچھ ہوا, میں نے جیسے ابھی فرمایا اسی پہ کر رہا ہوں, میں اسی پہ کر رہا ہوں. آپ نے کہا ہے, دیکھیں میں ابھی دیکھیں 12 مئی کی جہاں تک بات ہے, آپ بھی کور کر رہے تھے اس وقت, بہت سارے جرنلسٹ نے کور کیا, بٹ سچویشن بہت ڈفرینٹ تھی اس وقت. اور اس وقت کوئی بھی آج جس طریقے سے ہم نے عارف الوی صاحب کو دیکھا کہ عارف الوی صاحب باقاعدہ طور پہ جو ہیں وہ انہوں نے دھمکیاں بھی دی, پولیس والوں کے لیے بھی لینگویج یوز کی, پھر میڈیا بھی نشانہ بنا اس طریقے سے. تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح کی وہ کرنا کہ جی غلطیاں میرے خیال میں ہو جاتی ہیں, سب سے ہوتی ہوں گی. آج پی ٹی آئی ہوپ کہ کچھ سیکھ لے, یا جس طریقے سے پی ٹی آئی نے لاسٹ ویک ایک بات کی تھی کہ جی سمرو صاحب کا جو قتل ہوا تھا, جو ان کی شہادت ہوئی تھی وہ سندھ میں ہوئی تھی, تو پورے پاکستان بھر میں کیوں مظاہرے کیے گئے. تو پی ٹی آئی میرے خیال میں پھر اس سے آگے نکل گئی. اور ایک چیز جب وہاں پہ ہوئی جو کہ بہت ایک بری جسے کہنا چاہیے کہ چیز تھی, جس پر ہم نے دلی تعزیت بھی پیش کی تھی, کیونکہ دیکھیں کارکنان کسی بھی پارٹی کے کارکنان ہوتے ہیں اور ہر پارٹی کا خاصہ ہوتے ہیں, تو اس پر ہم نے تعزیت بھی پیش کی تھی اسی وقت. لیکن پھر وہ بھی آگے بڑھے. میرے خیال میں صرف یہی والی بات ہے کہ جب سیاست میں آپ آتے ہیں, پاکستان کی سیاست میں جب آپ باہر نکلتے ہیں, آپ متحدہ قومی موومنٹ کو دیکھیے, آج بھی چنیسر گوٹ کے اندر گینگ وار کے جو کرمنلز ہیں انہوں نے جس طریقے سے ہمارے 2 کارکنان کو, ایک تو نعمان بھائی شہید ہیں جو کہ عید کے دوسرے دن ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, لیکن ان کا علاج تک چل رہا تھا, لیکن وہ جاں بحق نہیں ہوئے. ان کے جنازے سے جب واپس آ رہے تھے ان کے اہل خانہ, تو پھر ان کے اوپر فائر کھول دی گئی. ان کے جو ماموں ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن ہیں عبدالقادر لاسی صاحب, ان کی بھی شہادت ہو گئی. تو ایک ساتھ 2 جنازے اٹھے. میرے خیال میں یہ تو تمام تر چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور صرف میرا کہنے کا مقصد لیکن میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, مفروضوں پہ بات نہیں کرنی, یہ چلتی تو رہتی ہے لیکن یہ چلنی نہیں چاہیے. انسانی جان کی قیمت ہوتی ہے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے, بہت قیمتی جان ہوتی ہے. تو اس پہ تو سب کا کنسنسس ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد آتا ہوں آپ سے اور اس پر بات مزید کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. روبینہ صاحب, جو ابھی سمن نے بات کی ہے کہ پرامن نہیں رہا, ٹائر جلائے گئے, اور ڈاکٹر عارف الوی کا بیان بھی وہ بار بار چلا, پھر میڈیا کے لوگوں پہ حملہ ہونے کا, یہ باتیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ کمپیریزن ہو سکتا ہے 12 مئی سے؟ دیکھیں کمپیریزن, کیونکہ وہ تو ایک سمن کی بات ٹھیک ہے کہ ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ سچویشن تھی, کیونکہ پورا پاکستان ایک طرف تھا اور ایک ڈکٹیٹر ایک طرف کھڑا تھا. اب تو یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے, وہ روڈز پہ ہے, وہ ایجیٹیشن کر رہی ہے, تو تھوڑا بہت جو ہے صورتحال مختلف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے کوئی ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. لیکن اس کو پرامن مکمل طور پہ کہنا میرے خیال میں زیادتی ہوگی. ٹائر جلا کے وہاں پہ روڈز بلاک کر لینا, تو نیچرلی تو ٹریفک رکے گی.
अब कोई ऐसा कोई सुपरसोनिक गाड़ी तो किसी के पास भी नहीं है कि वो जलते हुए टायरों के ऊपर से अपनी गाड़ी गुजार के ले जाए, और इसी टायर की जलाने की वजह से एक बार इनकी मतलब कारकुन की एक शहादत तो बड़ी वो फायरिंग से हुई, लेकिन दूसरे कारकुन का जिसका ये जिक्र नहीं करते उसकी शहादत ही हुई क्योंकि पार्टी के लिए बेचारा बेगुनाह मारा गया। तो वो इसी टायर जलाने के प्रोसेस से हुई, वही प्रोसेस आज किया गया। और आरिफ अलवी साहब को मैं आई हैव ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। नॉर्मली बड़े वो कूल माइंडेड होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो जज्बाती हुए थे और जिस तरह से वो थ्रेट्स कर रहे थे वो कोई समझ से बाहर था, क्योंकि आरिफ अली की वो पर्सनैलिटी के साथ वो चीजें जो है। अच्छा, लेकिन ये बताइए क्या सियासी जमातों को शहर बंद करने की इजाजत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। आपने अगर अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, आप मैं इनके बात से एग्री करूंगी कि जिस तरह इंडिया में आपने देखा है कि एक जगह मुख्तस है कि वहां अगर आप एहतजाज करना है आप चले जाएं, पार्लियामेंट के बाहर एक उन्होंने रखी हुई है जगह। तो इस तरीके से लोगों को प्रेशराइज करके, और नेचुरली देखें दुकानदार इसलिए दुकान बंद नहीं करता कि उसी किसी की सियासी जमात के साथ हमदर्दी होती है, वो इसलिए बंद करता है क्योंकि उसका जो नुकसान होता है उसका इजाला फिर किसी ने भी नहीं करना। ठीक है, वो जो नुकसान कर गया वो उसका है। अच्छा, नुकसान की जब आप बात करिए, आपका ताल्लुक पेशावर से, पेशावर में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि देखें इस वक्त अगर पीटीआई वो एहतजाज कर रही है तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ कर रही है, तो वफाकी सूबाई हुकूमतों का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, पंजाब में समझ आती है, लेकिन सिंध में जाके करना, बलूचिस्तान में करना, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ही हिस्सा है। शायद ये वहां खुद हड़ताल तो नहीं कर रहे, लेकिन वहां आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स, नर्सेज, जिस तरह की हड़तालें वहां पे इस वक्त शुरू है, जहां एजिटेशन शुरू है, शायद ये अपने जो मसाइल हैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहते, वहां जाना नहीं चाहते कि वहां ऑलरेडी लोगों के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो ये जो है पाकिस्तान का हिस्सा है आफ्टर ऑल खैबर पुख्तनख्वा। तो अगर सारा पाकिस्तान बंद कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा को ऐसे छोड़ देना कि भाई वो तो इनकी अपनी जो भी है जागीर है या व्हाटएवर। लेकिन आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि खैबर पुख्तनख्वा में किरायों में कमी करने में नाकाम रही है हुकूमत आफ्टर दिस। कौन से किराए में? जो ट्रांसपोर्ट है, पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद वही मनमानी हो रही है, वहां पे वही किराए लिए जा रहे हैं। चले, बाकियों को तो सब बाकी करप्ट है, बाकी खराब है, लेकिन जो ठीक है वो क्यों नहीं ठीक कर रहे? और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा मसला जो वहां पे है अफसार साहब, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी कि हमारा इस वक्त कोर जो मसला है वो हमारे आईडीपीज हैं। सर्दी सर पे हमारे सख्त सर्दी है, हम हीटरों में अभी भी आई तो आपका सिक्योरिटी गार्ड हीटर लगा के नीचे अंदर बैठा हुआ था कमरे में, मतलब नेचुरली ठंड है, लेकिन उन लोगों का कोई नहीं सोच रहा जो खुले आसमान के तले बैठे हैं, उनका इस सर्दी में क्या हाल हो रहा होगा, ये किसी का फोकस नहीं है। ठीक, ये बात मैं आयशा साहबा से भी पूछूंगा कि उनका अपना ताल्लुक वजीरिस्तान से है। आयशा ये बताइएगा कि जो अभी बात की है कि पेशावर की तरफ से भी तो एक पैगाम आना चाहिए तवाना किस्म का इस आपके एहतजाज में। लाहौर बोल रहा है, कराची बोल रहा है, कराची का शुक्रिया भी अदा किया खान साहब ने भी, लाहौर का भी किया, फैसलाबाद का भी किया, पूरे पाकिस्तान के शहरों में जलसे भी हो रहे हैं, धरने भी हो रहे हैं। आप नहीं समझते पेशावर को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस एहतजाज में? देखिए, आप साफ एक बात तो ये कि राइट टू प्रोटेस्ट जमहूरियत में आपको मिलता है, उसका हक हर पॉलिटिकल पार्टी को होता है। और हम इधर उधर जाते हैं, बीटिंग अबाउट द बुश हम करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जब कहती है कि इलेक्शन रिग्ड हुए थे, और लेकिन उसके बावजूद फिर क्यों वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी उसकी ऑडिट चाहती है, उसकी तहकीकात चाहते हैं, तो फिर और 15 महीने 16 महीने गुजरने के बावजूद, अगर मुख्तलिफ लीगल फोरम्स पे जाने के बावजूद, नेशनल असेंबली में जाने के बावजूद फिर उनको अगर इंसाफ नहीं मिलता और फिर भी वो पुरअमन रहते हैं, पुरअमन तरीके से। और फिर फैसलाबाद में जिस तरीके से हमारे पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग करवाई, हमारे एक हक नवाज जो हमारे कारकुन थे उनको शहीद किया, और इस तरीके से हर मरतबा यानी इस्लामाबाद में जिस तरीके से 3 लोगों की लाशें गिराई गई, फैसलाबाद में मॉडल टाउन में जिस तरीके से 14 लोगों की लाशें गिराई गई, तो ये एक इस बात को वाज़ेह करता है मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि जमहूरियत में पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया है, पेशावर क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहा है इस एहतजाज में? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हक है और पूरी पाकिस्तानी कौम इसमें हमारे साथ है, और वो ये सब ये समझते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक होना चाहिए, उसको शफाफ होना चाहिए। पेशावर क्यों इसमें शामिल नहीं है? इसमें दो राय नहीं।
پشاور کیوں شامل نہیں ہوا؟ پشاور کے لوگ بالکل اس میں موجود ہیں، دھرنے میں بھی وہ ان کی بھرپور پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اور خیبر پختونخوا کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر نیکسٹ الیکشنز ہوں تو وہ صحیح طریقے سے ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی، مصدق صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی گورننس ہو رہی ہے اور ملک کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تو ہمارے پاس تو جو فگرز ہیں وہ تو کچھ اور ہیں۔ فگرز یہ ہیں کہ آج بھی خیبر پختونخوا اور پورے پنجاب میں بجلی جو تھی وہ بند تھی صبح سے، اور اس میں یعنی لوڈ شیڈنگ جو ہے بدترین لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی، بجلی کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہمیں یورپین یونین نے دیا تھا، جو کہ کافی کوئی 10 سالوں کی محنت سے ہمیں ملا تھا، اور میں جب یورپین یونین کا میں نے وزٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ کتنا زبردست آپ لوگوں کو ایک پیکج ملا ہوا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے 2 کوارٹرز جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں گیس ہی نہیں ہے، ہمارے ملک میں بجلی ہی نہیں ہے۔ اور عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے بھانجے ہیں، وہ صرف سیاسی بیان بازی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں کہ ٹرانسمیشن لاسز کو 1.5 سال ہو گیا ہے کیا بجلی کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بلکہ ان کا تو یہ 480 بلین روپیز پچھلے 5 سالوں میں جمع ہوئے تھے سرکولر ڈیٹ کے، ان کا تو ایک ٹھیک ہے۔ اچھا عائشہ، یہ مجھے ایک سوال میں نے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں مہنگائی جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی جب انہوں نے ٹیک اوور کی 5% تقریباً تھی، اور جب اب ان کے دور میں 10% سے اوپر چلی گئی ہے۔ اچھا ٹائم تھوڑا کم ہے، انہوں نے سارے ریکارڈ قرضے لے لیے ہیں۔ ٹائم تھوڑا کم ہے، صرف ایک بات بتا دیں، سمن جعفری صاحبہ نے کہا کہ 12 مئی میں اور آج میں بہت فرق ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا 12 مئی سے ایم کیو ایم نے کوئی سیکھا، اس وقت کی اجازت کیوں نہیں دی جو آج دی، تو انہوں نے کہا بہت فرق ہے۔ آپ سمجھتی ہیں 12 مئی اور آج میں فرق ہے؟ دیکھیں، آج اگر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ایک ہم اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت بھی ایک حق کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور خان صاحب کو اس وقت بھی جانے کی اجازت نہیں دی، اس وقت بھی خان صاحب وہاں نہیں جا سکے کراچی۔ دیکھیں، میرے خیال سے پروٹیسٹ اس ملک میں کراچی ہو یا کوئی اور شہر ہو یا لاہور ہو، وہ کسی کی جاگیر میرے خیال سے نہیں ہے، اور وہ اس میں یعنی اگر حکومتیں اگر یہ سمجھتی ہیں، اگر اس وقت ایک ڈکٹیٹر انہوں نے کوشش کی یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں پہ ایک کوشش کی وہاں پر تشدد پھیلانے کی، فساد اور لوگوں کو قتل کرنے کی، تو میرے خیال سے کراچی جو ہے وہ ہر پاکستانی کا اپنا شہر ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، لاہور کسی کی جاگیر نہیں ہے، تو رائٹ ٹو پروٹیسٹ سب کا حق ہے اور یہ سب کو ملنا چاہیے۔ اور آج آپ نے دیکھا، اور یہ میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی پرتشدد جو ہے وہ احتجاج کرتی رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اب تک جو احتجاج ہیں، اب تک جو جلسے ہیں وہ پرامن رہے ہیں، اور ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ آپ کا رائٹ ضرور ہے، لیکن اور لوگوں کے بھی رائٹ ہوتے ہیں عائشہ۔ میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی، وہ واحد اسمبلی ہے پاکستان کی جہاں ملالہ کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی وہ آج تک پینڈنگ ہے، وہ آج تک منظوری کے لیے نہیں گئی، جہاں بہت افسوس کا مقام ہے کہ جہاں کی بیٹی ہے، جس سرزمین سے اس کا تعلق ہے، جس صوبے سے اس کا تعلق ہے، باقی سب صوبے جو ہیں اس کو خراج عقیدت پیش کر چکے ہیں سوائے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے۔ ہمارے چیئرمین عمران خان، آپ کے چیئرمین 100 دفعہ دیتے رہے، میں آپ کی اسمبلی Now let me finish. پاکستان کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی کس مرض کی دوا ہے جو اپنی بیٹی کا کی جو حالت ہے خیبر پختونخوا میں ملالہ کا جو میسج ہے اس کو روبینہ صاحبہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ضرور سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ اس کی قرارداد کو کیوں روکے بیٹھے ہیں؟ اسکولوں کی حالت دیکھیں، خیبر پختونخوا میں آپ بات کا ٹاپک نہیں چینج کرو نا پلیز۔ یہاں پر اسکولوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش، اسکول آپ ضرور ٹھیک کریں، لیکن ملالہ کی دیکھیں، دس از ناٹ دا آنسر ٹو مائی کوسچن۔ آپ اس سے کچھ اچھا چلیں، نہیں پلیز اس کا جواب لیں۔ وہ نہیں، میرا خیال جواب نہیں دینا چاہتا، جواب ہے ہی نہیں اس بات کا کہ کیوں ہمارے صوبے سے ہی اس کو خراج عقیدت نہیں پیش کیا گیا۔ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ آپ ہسٹری چھوڑ دیں، پہلی دفعہ اس بچی کی وجہ سے 112 ممالک میں لائیو ایک پشتوں کا وہاں میوزک چلا، اتنا بڑا کریڈٹ وہ بچی ہمارے لیے لے کر آئی، لیکن بہت افسوس ہے کہ ہماری ہی اسمبلی، ہماری نہیں عائشہ،
ہماری اسمبلی نہیں دیکھو آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ کل مہربانی کریں آپ اپنے ایم پی ایس کو کہیں کہ وہ قرارداد جو ہے وہ فارورڈ کریں. آپ کے جو امیر عمرہ کے بالکل چھوڑ دیں. دیکھیں پڑھائی کرنے پہ بندوق نہ چلائیں. جو کام آپ کا ہے وہ ضرور کریں. آپ تو مولانا کے نسج کو ہی سمجھنے کی کوشش میں بالکل سمجھتی ہوں لیکن آپ لوگوں نے کیوں قرارداد ٹھیک ہے چلیں پوائنٹ آگے دونوں طرف سے. اب میں پروگرام کو تھوڑا آگے لے عاشق صاحب پوائنٹ آگے دونوں کی طرف سے. سمن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ میڈیا فوکس نہیں کر رہا صحیح اور 15 ٹاک شو ہوتے ہیں کہ کسی اور سیاسی جماعت کا ورکر پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا اشارہ ہے لیکن ہم پہ نہیں کرتے. لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایم کیو ایم سے بھی پہلے یہی شکایت نہیں تھی لوگوں کو جو آج آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے؟ افسار صاحب سب سے پہلے تو اگر آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں کیونکہ میں کافی دیر سے آن ایئر ہوں تھوڑی سی اگر میں ایڈیشن کر لوں. میں بالکل روبینہ خالد صاحبہ کی جو بات ہے اس سے بہت شدید طریقے سے اگری کرتی ہوں. بہت شرمندگی کا مقام ہے جہاں ملالہ نے جس وقت ان کو نوبیل پرائز ملا ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں پہلی پختون ہوں. She is mashallah so proud of her heritage and we are all very proud of her that she is mashallah پاکستان کی سب سے youngest جو ہے وہ نوبیل laureate ہیں. اور ان کے خلاف ایک تو قرارداد نہ آئے چلیں دوسری بات ہے لیکن ایک قرارداد کو آتے ہوئے کو رکوا دینا میرے خیال میں یہ بہت ہی غلط میسج یہ ہے. جہاں تک ایجوکیشن کی بات کی ہے تو جی خیبر پختونخوا کا جو سلیبس ہے اس کے اوپر بھی کافی کنسرنز ہیں اور جس طریقے کی اس کے اندر سے چیزیں ڈیلیٹ کروا کے اور نئی چیزیں جو ایڈیشن کروائی جا رہی ہیں وہ پاکستان کے امیج کو کہیں پر بھی بہتر طور پہ نہیں پیش کیا جا سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کا جو سوال ہے اس پہ دیکھیں الطاف حسین صاحب کی جو بات ہے ہم اسی پہ بات کریں کہ دیکھیں حق نواز صاحب کا جس طریقے سے انسیڈنٹ ہوا لاہور میں میں نے پہلے پروگرام میں کہا کہ فیصلہ آباد میں جی معذرت کارکنان جو ہوتے ہیں وہ ہر تحریک کا یا ہر پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں اور بالکل ہم نے اس سے بھی تعزیت پیش کی. خان صاحب کے لیے جس طریقے سے ابھی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کہا کہ آج ویلکم کیا میرے خیال میں آپ شاید بھول رہے ہیں کہ جس وقت خان صاحب کی ٹریجک فال ہوئی تھی وہ گرے تھے اپنے جلسے میں تو میرے خیال میں الطاف حسین صاحب واحد لیڈر تھے آن گراؤنڈ پہ اجازت مل نہیں رہی تھی ہمیں کیمپیننگ کرنے کی لیکن وہ براہ راست 3 پہ ان کو جلسے سے خطاب کرنا تھا بٹ انہوں نے وہ جلسہ اسی وقت پوسٹ پون نہیں کینسل کر دیا. ٹھیک ہے تو ہم تو ویلکمنگ ہمیشہ لیکن تاثر یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم شاید اندرونی اختلافات کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی ہے اس لیے دیکھیں کنسپریسی تھیوری سے بات کرنا مفروضوں کی سیاست کرنا میرے خیال میں دیکھیں یہ میچورٹی لیول نہیں ہوتا اس طریقے کی باتیں کرنا کہ جی اندر کا خلف کشار ہے سب کچھ. مجھے آپ یہ بتائیے کون لیڈر ایسا ہے کس میں گٹس اتنے ایسے ہیں کہ اگر کہیں پہ ان کو اپنی پارٹی میں کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے تو وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتے ہوئے اس کے آگے نہیں لیکن ابھی اگر یہ بات ہے تو پھر کیوں ہے ہاں ٹھیک ہے یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے تو الطاف حسین صاحب میڈیا ٹرائل ہمیشہ ہوئی نہیں سب میڈیا تو سب کو یہ شکایت ہے میڈیا سے یہ تو بات مانی ہے نا دیکھیں ہمارا کارکن مرتا ہے تو اس میں بھی ہم ہی قصوروار صحیح ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کی جو یہ بات ہے یہ انہوں نے بات پوائنٹ آؤٹ. اچھا لیکن الطاف حسین صاحب نے ایک آپ نے کہا پرسنس ہے ان کو کسی کو بھی اس سے جو ہے دو رائے نہیں ہوں گی آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا لیڈرشپ جو ہے وہ باہر کھل کے بات کرتی ہے بات ٹھیک ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ جو اربوں روپیہ بنا چکے ہیں کراچی کی ترقیاتی اسکیموں میں اپنے انہوں نے پارٹی کے لیڈرز کی طرف اشارہ کیا ہے ان کا نام لے کے ان کو پارٹی ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں افسر عالم صاحب یہ تو پھر وہی والی بات ہو گئی نا کہ آپ جو ہے دیکھیں آپ اور کسی لیڈر سے یہ تو پوچھیں پہلے کراچی میں لینڈ مافیا کس کا ہے آپ یہ پوچھیں. میں اگر صرف کراچی کی بات کروں لیکن اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو لاہور میں پشاور میں ہم روز آئے دن سن رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح سے لینڈ مافیا یہ ہو گیا اس طرح سے بھتے کی پرچہ نہیں. اسلام آباد تک وچ از دا فیڈرل کیپٹل آپ کی جو ہے وہاں پہ کوئی ایک ایسا ہے جس نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. آپ کو تو میرے خیال میں آپ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں جو میچور پرسنس ہیں جو کہ انبائزڈ ہیں ان کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ الطاف حسین صاحب نے کم از کم اگر ان کو یہ لگا کہ ان کی پارٹی میں کسی قسم کی یہ بات صحیح ہے آپ کی ہاں واقعی اس کو اپریشیٹ اظہار کیا یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں. کی بات ہے آئی تھنک آگے بڑھیں گی چیزیں یہ پارٹی کا اور تو اندرونی معاملہ ہے لیکن اس کے اوپر بات چیت جب شروع ہوئی تو ضرور ہوگی آگے. یہ آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا اٹھایا اور ہم واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے اس واقعی وہ ایسے لیڈر ہیں جو اپنی پارٹی کے لوگوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں. انہوں نے رابطہ کمیٹی کو بھی معطل کر دیا. باقی سیاسی جماعتوں میں جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی سیکنڈری لیڈرشپ کو اس طرح اکاؤنٹیبل نہیں کرتی. یہ بات درست ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب 2-3 باتیں ہیں ذرا ٹائم تھوڑا کم رہ گیا آپ کے پاس ہم اس لیے آئے کہ پہلے خواتین کو ٹائم دینا چاہ رہا تھا میں.
ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا بریک سے پہلے کہ اتنا کچھ کیا آپ نے, ترقیاتی چیزیں بہت ساری گنوائیں. اگر اتنی ہی ترقی اس ملک میں ہو رہی ہے تو پھر لوگوں کے زبانوں پہ, محفلوں میں, میڈیا پہ یہ باتیں کیوں نہیں ہو رہی جو آپ بتا رہے ہیں؟ کورٹ بھی, تمام پاکستان کی کورٹس بھی اسی سیاسی بحران میں پھنسی ہوئی ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں حکومت کمزور ہے, پی ٹی آئی چالاک ہے, اور آپ جو جتنے آپ نے خوبیاں گنوائی ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا, تو آپ کی یہ فیلئر نہیں ہے اس میں؟ اور اگر تیل کی قیمتیں کم ہوئی تو دھرنوں کے پریشر کی وجہ سے کم ہوئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ عائشہ صاحبہ کہہ رہی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوئی ہیں, آپ کے دھرنوں سے کچھ نہیں ہوا. کوئی کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں عائشہ, انٹرنیشنل مارکیٹ بھی دیکھ لیا کریں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیپلز پارٹی پلیز نون لیگ کو کور اپ کرنا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں, میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہی, ایسا ہوا ہے دونوں نہ لیں کریڈٹ, نہ آپ نہ وہ. ڈاکٹر مصدق صاحب آپ لے لیں کریڈٹ. یہ سب کے سامنے ہے. میں تو آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرتا. بالکل اجازت ہے, ذرا مختصراً کیجیے گا, ٹائم کم رہ گیا. ٹھیک جی, میں سمجھتا ہوں جی کہ یقینی طور پہ دھرنوں میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی منڈی کے اندر تیل کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی ہے. یقینی طور پہ ضرور یہی ہوا ہوگا, اس وجہ سے ان کو پورا کریڈٹ ہے. دنیا میں تیل کی قیمت کم جانے کا کریڈٹ جتنا مرضی لے لیں. وہ پاکستان کے اندر جو ہم عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں وہ وہی سہولت ہے جو بیرونی منڈیوں میں تیل کی قیمت گرنے سے ہم تک پہنچی ہے. اسی کے ذریعے کیونکہ ایندھن کی قیمت کم ہو گئی ہے تو بجلی کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے. ہاں, جن چیزوں کا ہم کریڈٹ لیں گے ڈائریکٹلی وہ یہ ہے کہ ہم نے, لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن یہ بات تو نہیں ہو رہی, اس بات تو ہو رہی ہے صرف تحریک انصاف کے دھرنوں کی. جی, میں یہ تو سوال مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا. کچھ عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر جھگڑا ہو, لڑائی ہو, اشتعال انگیزی ہو تو تو کئی گھنٹے اس کی کوریج رہتی ہے, لیکن اگر کوئی جمہوریت کو استحکام